اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء ان اللہ لا یغفر ان یشرک. تو یہ جو سورہ ہے اور آیت نمبر 48 یعنی 448 جو ہے یہ صاف کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. اب اگر باری تعالیٰ نے مشرکین کی مغفرت کر دی یا ایک کی بھی کر دی تو کذب لازم آئے گا، بلکہ کذب ہی ہوگا. اب ذرا سنیے. علمی کے نزدیک توحید صرف صوفیہ اور اولیاء کی جانب بعض غالیانہ واقعات کی تصدیق اور ان کا انکار ہے یا ان کی تقلید ہے. یعنی جہلمی صاحب کے نزدیک ان کے شرک کی تکفیر نہیں ہے، تقلید ہے، تکذیب ہے، اور مگر تکفیر نہیں ہے. حالانکہ وہ خود کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے منی گاڈ بنانا ہے، یعنی اولیاء کو یا انبیاء کو. تو یہ دلیل ہے کہ ان کا شرک خود جہلمی صاحب کے نزدیک نہ شرک خفی ہے اور نہ شرک اصغر ہے، بلکہ شرک اکبر ہے اور شرک جلی ہے. اب اس کا ثبوت ہم کچھ پیش کریں گے اور ہم جہلمی صاحب کے اقوال بھی پیش کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہلمی صاحب بھی ان کے شرک کو شرک اکبر اور شرک جلی ہی مانتے ہیں جب تک کہ ان سے پوچھا جائے، مگر جب تکفیر کی بات آتی ہے تو فوراً اس کو شرک خفی اور شرک اصغر قرار دے دیتے ہیں اور آیت 448 سے خارج قرار دینے کی صحیح کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جہلمی صاحب کیا کہتے ہیں. میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں یہ جو جملہ کہے گا یا جو عقیدہ رکھے گا تو وہ مشرک ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اس کو تو آپ جہلمی صاحب سے پوچھیے گا ابھی، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہے ان کے نظریہ جس کو جہلمی صاحب کس طرح شرک اصغر قرار دیں گے. یہ سنیں. یہ دیکھیں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں یا الیاس قادری صاحب سے مانگ رہے ہیں، تو سن لیجئے. کرم کر دو بس، اب تو اللہ والے کے منگتے ہیں، اب تو ویڈیوز بھی بابا بس اسی طرح کی بناتے ہیں. آپ سے بابا درخواست ہے، بابا نواز دو، بس نواز دو، بابا کرم کر دو، بابا آپ سے یہی درخواست ہے. دیکھا آپ نے. اب آپ اس کو بھی کیا شرک اصغر کہیے گا؟ آگے دیکھتے ہیں.
اس قسم کے عقائد کے بارے میں جہلمی صاحب کا بیان بھی سن لیجئے. میں نے کہا اس آیت میں واضح ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا، وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے، معبود بنائے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جسے دعا مانگو. میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے. تو اور شرک جلی اور کیا ہوتا ہے، اور شرک اکبر اور کیا ہوتا ہے، کیا اس کو بھی جہلمی صاحب شرک اصغر کہیں گے؟ آگے سنیے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ کس حد تک دو منہ رکھتے ہیں. آگے سنیے ذرا. یہ اونچے اونچے ہیں تو اس میں تو پھر الیاذ باللہ انبیاء بھی آگے. خیر یہ تو ان کا عقیدہ ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، یہ عقیدہ شرک ہے نا؟ جہمی صاحب سے میں پوچھتا ہوں تو اگر یہ شرک ہے تو پھر سورہ النساء آیت 48 کے تحت تو اس عقیدے کا قائل جو ہے کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ آپ کہتے ہیں مغفرت ہوگی تو یا تو آیت کاذب ہو گئی الیاذ باللہ تعالیٰ، یا آپ کہیں گے تخصیص ہو گئی. تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں آپ کہیں گے شرک جلی کے ساتھ مخصوص ہو گیا، شرک خفی یا شرک اکبر کے ساتھ مخصوص ہو گیا، اور شرک اصغر اس سے خارج ہے. یہی کہیں گے نا جہلمی صاحب؟ تو میں اور یہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو شرک ہم دکھا رہے ہیں یہ شرک اصغر نہیں ہو سکتا، یہ شرک خفی نہیں ہو سکتا. اگر یہ شرک ہے تو شرک جلی ہے اور شرک اکبر ہے، ورنہ پھر یہ سیدھا شرک ہی نہیں ہے. اس کو شرک اصغر اور شرک خفی کہہ ہی نہیں سکتے. تو نوٹ کر لیں، خود جہلمی صاحب نے بھی جب کہا ہے منی گاڈ کا لفظ نہیں کہا بلکہ گاڈ کا لفظ کہا ہے، خدا کا لفظ کہا ہے کہ خدا بنایا ہوا ہے انہوں نے، گاڈ بنایا ہوا ہے. تو پھر منی کا لفظ بھی نہیں کہا. تو اب اور کیا چاہیے ان کو شرک اکبر قرار دینے کے لیے؟ تو ابھی ہم آپ کو اور بھی سناتے ہیں. انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا ہے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے. یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے. ایسے ہمیں یہاں پر انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا ہے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے. یہاں پر ہمیں یہ ہے کہ یہ اولیاء کو بھی منی گاڈ مانا ہوا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ بعض اولیاء سے یا اولیاء سے انبیاء کو اگر بڑا مانا ہوا ہے تو منی گاڈ میں بھی فرق مراتب رکھے ہوئے. تو یہ جہلمی صاحب بھی یہ خود کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آتا ہے تو پھر ہم آپ کو اور کیسے یقین دلائیں کہ جہلمی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جن عقائد کو خود ان کے اقوال کے پر وہ شرک جلی اور شرک اکبر ہیں، ان کے قائل کو یہ مسلمان ہی مان رہے ہیں. تو یہ تو پھر یا تو کہہ دیتے شرک ہی نہیں ہے سرے سے، تو کچھ بات سمجھ میں آتی. ابھی آگے سناتے ہیں آپ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جہلمی صاحب جو ہیں وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ذرا سنیں. اب آپ نے اندازہ کیا کہ اس کو بھی اگر جہلمی صاحب کہتے ہیں کہ یہ شرک اصغر ہے تو پھر تو جہلمی صاحب کا اپنا ہی کوئی طریقہ ہے، ورنہ وہ اس پر تو شرک اکبر کا ہی فتویٰ لگانا چاہیے ان کو. تو اگر ہم نے موقع ملا تو ہم ایک آپ کو جہلمی صاحب کا ہی بیان سناتے ہیں، تو دیکھیں کہ جہلمی صاحب کیا کہتے ہیں. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی. تو یہ تو جنت میں جہلمی صاحب کہہ رہے ہیں
اور یہ جو صوفیاں ہیں ان کے بارے میں یہ جو عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ تو وہ تو اسی دنیا میں رکھا ہوا ہے نا، جنت میں تو جانے کی بات نہیں ہو رہی. تو اب ہم جیلمی صاحب سے کہتے ہیں کہ ان عقائد کو یا تو شرک اکبر اور شرک جلی قرار دیں، اور پھر سورہ 448 آیت پر یہ کہیں کہ بھائی ان عقائد کے قائل کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہو سکتی، جیسا کہ فرعون کی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ان کی مغفرت ہونا محال ہے، اور باری تعالیٰ کا ان کی مغفرت پہ قادر ہونا ہی بھی محال ہے، جیسے کہ فرعون کی مغفرت پہ قادر ہونا محال ہے. یا تو یہ اسٹیٹمنٹ دیں، اور اگر یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں پھر یہ کہیں کہ یہ شرکی نہیں ہے سرے سے، مگر یہ اس کو شرک خفی اور شرک اصغر قرار دے کر سائے سے خارج نہیں کر سکتے. تو اگر یہ شرک ہے تو شرک اکبر ہے، شرک جلی ہے، ورنہ یہ پھر شرک ہی نہیں ہے سرے سے. یہ ہم نے ڈیلیما پیش کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہیں جیلمی صاحب اور پھر یہ بھی کہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ شرک خفی ہے جی، شرک اصغر ہے، اس کے قائل جو ہے کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا، اس کی کبھی نہ کبھی مغفرت ہوگی، لاکھوں کروڑ اربوں سال کے بعد، دنیا کے سال نہیں آخرت کے سال کے بعد ہی صحیح، مگر کبھی نہ کبھی ہوگی. یہی وہ سوال دوسروں سے کرتے ہیں، یہی سوال ہم ان سے کر رہے ہیں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو شرک کہتے ہیں تو شرک اکبر کہیں، ورنہ آپ اس کو شرک اصغر بھی نہ کہیں. تو یہ ہم نے ان کو ڈیلیما پیش کیا ہے. اور اگر یہ شرک اصغر نہیں ہے تو آپ کے سارے استدلالات غلط ہو گئے. اگر یہ شرک اکبر نہیں ہے تو آپ کے سارے استدلالات غلط ہو گئے. آپ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا یہ پھر بھی شرک اصغر رہیں گے؟ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جیلمی صاحب خود اپنے اقوال سے مشرک اور اپنے ہی اقوال سے کافر ہو گئے، اور دوسروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی تکفیر پہ بحث کریں. ہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان عقائد کو قائل کو ہم جیلمی صاحب مطلب کافر سمجھتے ہیں تو اور ان کی مغفرت کو محال سمجھتے ہیں جیسے فرعون کی مغفرت کو محال، تو پھر تو کوئی بات بنتی ہے. ورنہ پہ اور لیکن اس صورت میں ان پر ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وہ یہ اس سے بڑھ کر عقائد جنت کے لیے رکھ رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو حضرات ہیں نا، یہ اولیاء کو، صوفیاء کو مخلوق ہی مانتے ہیں. کوئی بھی کسی ولی کو، کسی صوفی کو یا کسی نبی کو غیر مخلوق نہیں مانتا. یہ سمجھ لیجیے بات کو. تو جہمی صاحب کے اصول پر تو پھر یہ یا تو شرکی نہیں ہے سرے سے، یعنی شرک اصغر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ آیات کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا قرآن کے خلاف کیوں قرار دے رہے ہیں، اس کو منی گاڈ کا کیوں قرار دے رہے ہیں. اور جب یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک اکبر ہے. اب جیلمی صاحب اگر شرک اکبر قرار دے کر یہ کہیں، جب چاہیں اس کو شرک اکبر قرار دے دیں، جب چاہیں اس کو شرک اصغر قرار دے دیں، تو یہ ایسا کرنے کے پر تو جیلمی صاحب پہ تکفیر ہوگی انہی کے اقوال کے مطابق. کیونکہ شرک اکبر کو شرک اصغر قرار دینے والا، شرک جلی کو شرک خفی قرار دینے والا وہ کافر و مشرکی ہوتا ہے. اب جیلمی صاحب خود اپنے ہی اقوال سے کیسے بچیں گے؟ دوسروں کی بحث تو ختم کر دیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیلمی صاحب کی توحید بالکل غلط ہے. اور آپ نے سنا ہوگا، آخری میں پوائنٹ پیش کر رہا ہوں، کہ جیلمی صاحب سے جب شرک کے مسئلے پہ سوال کیا تو ان کا کہ ان کیمرہ نہیں دے سکتے جواب، یا ان کے پاس جواب نہیں ہے. کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کھیل کر رہے ہیں. وہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جب چاہیں شرک اکبر کو شرک اصغر کر دیں، جب چاہیں شرک اصغر کو شرک اکبر قرار دے دیں. یہ وہ چاہ رہے ہیں، یعنی کہ شرک اور توحید کے اوپر حاکم بننا چاہ رہے ہیں. اور یہ چیز جو بننا چاہے گا وہ اپنے آپ کو خدا سے بھی برابر ہی قرار دیتا ہے. خدا کا قرار نہیں دیتا تو خدا کے برابر ہی پاور سے اپنی قرار دے رہا ہے. تو جیلمی صاحب تو خود مشرک ہو جا رہے ہیں اپنے اس طریقے پر. اور یا پھر ہم کہتے ہیں جیلمی صاحب توبہ کریں، ورنہ پھر یہ کہیں کہ جیلمی صاحب کی مغفرت اسی طرح محال ہے جیسے فرعون کی مغفرت محال ہے، اور جیلمی صاحب کی مغفرت پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا اسی طرح محال ہے جیسے فرعون کی مغفرت پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا محال ہے. اور یہ ساری باتیں نوٹوریس ہیں. تو دیکھیں جیلمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں. وسلام تمت.